اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سمر کورس کا فرسٹ ڈے ہے، تو اس میں آیات وہی ہم انشاءاللہ چوز کریں گے جو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی ایج کی بچیوں کے لیے وہ احکامات سننے ضروری ہیں، کیونکہ دیکھیں 21 ڈیز کا کورس ہے، اس میں بہت کچھ تو نہیں کور ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ ایسی چیزیں کور کریں گے جو آپ کے لیے بینیفیشل ہوں، پریکٹیکلی آپ اپنی زندگی میں ان احکامات کو اپلائی کر سکیں، اور جو چیزیں جو ہماری یوتھ میں کچھ ہمیں چیزیں ہیں جو ہمیں فلاز، سبھی میں فلاز ہیں، بڑوں میں بھی بہت ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں بلکہ، لیکن یوتھ بلکہ زیادہ اس میں اویئرنیس ہے، زیادہ اویئرنیس ہے، ان کا نالج زیادہ ہے، ان کے وہ ٹیکنیکلی زیادہ اسٹرانگ ہیں، تو ان کے پاس سیکھنے کے مواقع بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگ سیکھنا چاہیں تو ہم سے بہت آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ٹیکنیکلی ہم سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، فیسلٹیز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کل کا جنہوں نے لیکچر اٹینڈ کیا تھا، آپ کی مدرس نے کیا ہوگا، ایک ہیں ہمارے پاس مدر جنہوں نے اٹینڈ کیا تھا، کہ یہ جو جنریشن ہے نا، یہ موسٹ فیسیلیٹیٹڈ جنریشن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، تو ان فیسلٹیز سے فائدہ اٹھائیں۔ جب ہم آپ کے جتنے تھے نا، تو بہت محنت کر کے کہیں پہنچتے تھے، اور دھوپوں میں بھی کبھی ٹریول کرنا پڑتا تھا، پیٹرول آپ کے تو یہ بالکل اسی کمیونٹی میں آپ کو مل گیا نا یہ کورس، تو دور دور جانا پڑتا تھا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، یہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، وہ بھی مل جائے گا، لیکن ہم لوگ کے لیے ایسے نہیں تھا، کہیں جانا ہے، مشقت اٹھا کے جانا ہے، پیٹرول خرچ کر کے جانا ہے، پیسے خرچ کر کے پھر کورسز ہیں، لیکن آپ لوگ کے لیے ایزی ہے، تو اس آسانی سے فائدہ اٹھائیں، اس ایرا سے جس میں آپ لوگ ہیں، اس وقت میں جس میں آپ لوگ ہیں، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بہت سے نقصان ہیں نا، یہ دور فتن ہے، تو یہ بہت سی آسانیوں کا دور بھی ہے۔ اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے، اس کے لیے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین سیکھنے کا موقع دے، بہترین مجھے سکھانے کا، سیکھنے کا موقع دے، اور بہترین عمل کی توفیق دے، کیونکہ علم عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف انفارمیشن ہے۔ انفارمیشن اور نالج میں فرق ہوتا ہے، تو پھر وہ نالج نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں انفارمیشن سے اپنے دماغ کو اسٹف نہیں کرنا، ہمیں نالج لینا ہے، جو کہ جس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، نالج از لائٹ، ٹھیک ہے؟ علم نور ہے، آپ کو جہالت سے نکال کے کس کے اسلام کی روشنی میں، جہالت کے اندھیرے سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نا تھوڑی سی بات میں بسم اللہ پہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں قرآن کی ہر سورہ کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، تسمیہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی پہلے بات ضرور کریں گے کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہر سورہ سے پہلے کیوں ہے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے پڑھنے کی تاکید ہے۔ دیکھیں سونے سے پہلے کیا اللہم بسمک اموت واحیا، سوری یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب کھانا کھائیں تب بھی بسم اللہ ہے، واش روم جانے لگے، کسی بھی کام کا آغاز ہے نا وہ بسم اللہ سے، باہر نکلیں گے تب نہیں ہے بسم اللہ، تب ہے غفرانہ کا، لیکن جب انٹر ہونا ہے اس سے پہلے بسم اللہ، اعوذ بھی کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہے نا؟ پڑھتے ہیں نا، سٹارٹ بسم اللہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی کام کو جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، ایک تو اللہ کے نام کی ایک برکت ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام تو بہت سے ہیں، ابھی آج ہی ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم، حکیم، ودود، کتنے سارے ہیں صفاتی نام ہے، علیم، حکیم، عزیز، غفار، غفور، کافی سارے نام آتے ہیں نا قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، تو اللہ کے نام کی ایک برکت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کام میں برکت پڑ جاتی ہے، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کسی بھی کام کے سٹارٹ میں جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ اللہ کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، اس کام کا، آپ کو ہر اس کام سے پہلے جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ خود کو احساس دلاتے ہیں کہ ایک اتھارٹی اوپر ہے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن جب تک اس اتھارٹی کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ملے گی یا اس کی طرف سے یس نہیں ہوگا، آپ کا وہ کام نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بزرگ تھے، میں نے بھی بہت لیٹ ایج میں یہ مجھے عادت پڑی، آپ کی ایج تک نہیں تھی، جو سیدھی سی بات ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی بتانے والا ملتا ہے تو آپ اس عادت کو جلدی اپنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا، وہ
وہ دیگچا اٹھا رہے ہیں، دیگچا رکھ رہے ہیں، وہ آٹا نکال رہے ہیں، وہ آٹا رکھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو ان کے کام میں، ان کے وقت میں، ان کی ہر چیز میں برکت ہوتی تھی. لیکن اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نام سے کام ہی نہیں سٹارٹ کرتے، تو ہمارے لیے ہر کام مشکل بھی ہوتا ہے، ہر کام میں رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو ربوبیت کا احساس ہے نا، وہ ہمیں کم رہتا ہے. ہم اپنی کوششوں پہ زیادہ رلائی کر رہے ہوتے ہیں. انسان کے ہاتھ میں بے شک اللہ تعالیٰ نے کوشش رکھی ہے، لیکن بہرحال سپریم اتھارٹی کسی کام کے ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، توکل آپ نے اللہ تعالیٰ پہ ہی کرنا ہے، بھروسہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ ہی کرنا ہے، اپنی کوشش پہ نہیں کرنا. کوشش ایک صرف دنیاوی سبب ہے، ٹھیک ہے، اس کام کے کرنے کا، لیکن فائنل اپروول آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم ہر کام سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ، سوائے سورہ توبہ کی. اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ بسم اللہ سے آپ اللہ کی امان میں جاتے ہیں نا، آپ اللہ کو اتھارٹی مانتے ہیں. تو اس سورہ میں کافروں کو اللہ کی امان سے نکالا جا رہا تھا، انہیں الٹیمیٹمز دیے جا رہے تھے کہ اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہمارا. جو اسلام قبول کر لے ٹھیک ہے، جو کفر پہ رہے گا ہماری طرف سے کوئی امان نہیں ہے. تو امان سے نکالا جا رہا تھا، اس لیے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں رکھی گئی، کیونکہ بسم اللہ اللہ کی امان حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف وجوہات بتائی ہیں علماء نے. یہ ایک وجہ ہے، اور بھی ہے، اس میں توبہ کا ذکر ہے اور کوتاہیوں کا ذکر ہے، تو کوتاہیوں میں برکت بھی نہیں ہونی چاہیے مومن کی. بہت سی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ مینشن کر رہی ہوں کہ اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اور پڑھنی بھی نہیں ہے. قرآن میں بھی نہیں لکھی ہوتی اور ہم نے بھی نہیں پڑھنی. اچھا، اس کے علاوہ بہت سی دعاؤں کے ساتھ، دعاؤں کے سٹارٹ میں بسم اللہ ہوتی ہے، ہر کام کے سٹارٹ میں. ایون کہ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کیا تھا. رسول اللہ نے جب مختلف لوگوں کو خط لکھے تھے، جب انہوں نے مختلف سلطنتوں کے، اسٹیٹس کے فرما رواؤں کو خط لکھے تھے، تو شروع اللہ کے نام سے کرتے تھے وہ خط. تو ہر چیز کا آغاز ہمیں رسول اللہ کے طریقے سے بھی ملتا ہے. کس سے کیا جاتا ہے؟ کس سے کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ سے. ٹھیک ہے، بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے ہی ہے. یہ بھی اسم اللہ ہے، اسم اللہ کے نام کے ساتھ. اسم نام ہوتا ہے، اللہ اللہ اسم نام، اور بھی ساتھ. تو لیکن عربی میں ایسے ہوتا ہے اندر کچھ لیٹرز کبھی کبھی مخذوف ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اسم ہی نہیں، بسم اللہ بن گیا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ. فاتحہ کیا ہے؟ اوپنر. میں زیادہ اس کو الیبوریٹ نہیں کروں گی. کوئی اگر زیادہ ڈیٹیلز پڑھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے تفاسیر کے لیکچرز ہیں، لیکن ہم سورہ کی طرف جلدی جائیں گے. لیکن بیسک بتا دیتی ہوں. فاتحہ، فاتحہ اس کا روٹ ورڈ ہے. فاتحہ ہوتا ہے کھلنا. ٹھیک ہے، تو فاتحہ کھولنے والی. یہ سورہ جو ہے نا، یہ قرآن کی اوپنر ہے. قرآن اس سے اوپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کھلنے والی. جیسے کسی بھی کام کا آغاز کبھی کبھی کسی دعا سے ہوتا ہے، وہ دعا اس کام کی اوپنر ہوتی ہے. قرآن کی اوپنر جو ہے نا، وہ سورۃ الفاتحہ ہے. ٹھیک ہے، اور نماز کی بھی اوپنر یہی ہے. آپ شروع میں ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد پہلی سورہ جو قرات ہے وہ نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کا یہ حصہ جو ہے نا، یہ نماز میں پڑھنا بھی ضروری ہے. فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ فرض پڑھ رہے ہیں، نفل سنت کچھ، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. نماز کے چار جو بالکل فرائض ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سجدہ سہو کرنے سے بھی اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ قیام ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، رکوع ہے، سجود ہے. ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کسی رکعت میں مس ہو گیا، وہ رکعت آپ کو ریپیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، پوری نماز نہیں، لیکن وہ رکعت آپ کو ریپیٹ کرنی ہے. وہ رکعت نہیں ہوئی آپ کی. سورۃ الفاتحہ اس کا نماز کا بھی بالکل فرض ہے، امپورٹنٹ جز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اس کی امپورٹنس ہے. اور بھی بہت سی، ام القرآن، ام الشفا، اس کے کافی سارے نام ہیں، کیونکہ اس میں شفا بھی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. اس میں احادیث میں آتا ہے ایسے بہت سی اس کی فضیلت میں احادیث ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کے اب کیا کرتے ہیں، اس کے کچھ میں فضیلتیں اس کی بعد میں بھی بتا دوں گی آپ کو. کل بھی ہم اس لیکچر کا آغاز کریں گے، انشاءاللہ فاتحہ ہی ہوگی. تو آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، سبجیکٹ اپنا سٹارٹ کرتے ہیں، اپنی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، فرسٹ آیت میں کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اب ایک ایک ورڈ کو کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گی. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ اس کا صرف ورڈلی میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں، پھر میں اس کو الیبوریٹ کرتی ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے, اتنا تو اکثر کو سمجھ ہوگی. ٹھیک ہے, اب حمد تعریف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر یہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. یہاں پہ ثنا کا ورڈ نہیں یوز کیا گیا. کون سا ورڈ یوز کیا گیا ہے؟ حمد کا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی جب ہم حمد کرتے ہیں نا, یہ ایسی تعریف ہے جس میں اس ہستی کا نا اپنا کمال ہوتا ہے. کسی بھی انسان کی حمد نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, اس کی تعریف کی جاتی ہے, اس کو سراہا جاتا ہے, لیکن ہم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی بیان کی جاتی ہے. اردو میں بھی یہ ورڈ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی زیادہ آپ اسٹرکٹلی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اور جب ال لگ جاتا ہے کسی بھی نام کے ساتھ تو وہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے نا. عربی کا یہ اصول ہے, جیسے اردو میں ہوتا ہے نا نکرہ اور معرفہ. عربی میں جب کسی چیز کو معرفہ بنایا جاتا ہے نا, اسپیشل بنایا جاتا ہے, تو ال لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کے ساتھ بھی ال ہے. اگر آپ کسی کا نام ودود کسی کو پکارتے ہیں نا تو آپ پکار سکتے ہیں, لیکن آپ الودود نہیں پکار سکتے. اگر آپ نے ال پکارنا ہے تو عبد الودود ہی کہیں گے. ٹھیک ہے, نام رکھا جاتا ہے عبد الودود. تو آپ نے کسی کو اگر کہنا ہے تو ودود کہہ سکتے, لیکن الودود نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیشل ہے, کیونکہ وہ معرفہ ہو جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیشل ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ حمد کو ال کے ساتھ معرفہ بنایا گیا ہے, یعنی کہ تمام تعریفیں, تمام اچھے اچھے کلمات, تمام تحسین, تمام جو کریڈٹس ہیں, جسے آپ کہتے ہیں نا ہم کریڈٹ دیتے ہیں کسی چیز کا, وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے. تمام اچھے کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. سب کچھ جو آپ نے آپ اس کو کسی بھی کیٹیگری میں ڈال لینا تعریف کو, وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اس کے آگے وجہ بتائی گئی ہے کیوں اللہ کے لیے ہے, کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا الحمدللہ اس ورڈ پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے. دیکھیں, آپ نے کبھی سنا ہوگا نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اسرا کا الفاظ سنے ہیں. یہاں پہ نحمد نہیں یوز کیا گیا, الحمد یوز کیا گیا. ہم جو ہے نا وہ اسم ہے, لیکن نحمد جو ہے نا وہ فعل ہے. نہ جو ہے نا وہ ہم کے لیے آتے ہیں, ہم تعریف کر رہے ہیں. نحمدو حمدو جو ہے نا وہ فعل. اب میں وہ گرامر تو نہیں آپ کو سمجھاؤں گی, لیکن آپ بس یہ سمجھے کہ نحمدو جو جب آتا ہے نا تو وہ فعل ہوتا ہے, ہم تو اس سے پہلے نہ لگایا جاتا ہے, وہ فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نحمدو کے لیے جب اسے ایز اے فعل یوز کرتے ہیں نا تو اس کے لیے فاعل ضروری ہوتا ہے. ہر ورب کا ایک ڈوئر ہوتا ہے نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرنکنگ, تو somebody is drinking water, ہے نا, کوئی تو ہے جو ڈرنک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈرنکیبل, یہ پانی ڈرنکیبل ہے, تو یہ اس کی اپنی ذاتی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی اسے پیے نہ پیے, لیکن یہ ڈرنکیبل ہے. سمجھ آ گئی بات کی. اسی طرح نحمدو جب کہتے ہیں نا تو ہم تعریف کرتے ہیں, لیکن قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہم تعریف کریں, انسان سے یہ نہیں کہلوایا ہم تعریف کریں. بھائی تم تعریف کرو نہ کرو, الحمدللہ اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, آپ کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں فعل اور فاعل کو یوز نہیں کیا گیا, اس میں اسم کو یوز کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے, آپ کریں نہ کریں. ٹھیک ہے, پھر اس میں دیکھیں اکثر خطبوں کے اینڈ پہ بھی نا کیا کہا جاتا ہے, وللہ الحمد, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور جب مکہ فتح ہوا تھا نا تو اس میں جب لوگ کعبہ میں انٹر ہو رہے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا تو تکبیرات پڑھ رہے تھے مسلمان, یعنی کہ مسلمان تکبیرات پڑھ رہے تھے. تکبیرات ابھی عید گزری آپ نے سنی ہوگی, کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ کے لیے ساری تعریف ہے نا. یہ کیا تھا؟ تب وہ کفار کو سنا رہے تھے, کسی کو سنا رہے تھے کہ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کسی کو نہیں, کوئی سنتا ہے نہیں سنتا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی تعریف ہے, وہ تعریف والا ہے. اس کے علاوہ قرآن میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے انا, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, جیسے ان للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کی طرف, اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی نقصان ہو آپ یہ پڑھتے ہیں. انا, بہت سی آیات شروع ہوتی ہیں انا خلقنا الانسان فی کبد, بے شک انسان مشقت میں پیدا کیا گیا. مطلب بے شک, یقینی طور پہ کسی کو یقین دلانے کے لیے نا بات کی جاتی ہے تو پہلے انا لگایا جاتا ہے. قرآن کا اسلوب ہے یہ کہ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس بات میں. یہاں پر انا بھی نہیں لگایا گیا, انا للہ الحمد بھی کہا جا سکتا تھا.
کہ بے شک ساری تعریف اللہ کے لیے. کیوں؟ یقین دلانا ہے نا کسی کو. یقین کوئی کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہا گیا الحمدللہ. سمجھ آئیے کتنی کتنی ڈیپتھ ہے صرف ان دو ورڈز میں الحمدللہ. کوئی کرتا ہے نہیں کرتا, کوئی مانتا ہے نہیں مانتا, اللہ تعالیٰ ساری تعریفوں کے قابل ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سے کافر بھی قرآن کو پڑھتے ہیں, ہے نا. کچھ تو نعوذ باللہ نقص نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں. پوری آپ کو پتہ ہے یہ پورے کیا کہنا چاہیے مہم ہوتی ہے, پورے ٹاسک دیے جاتے ہیں, اس میں سے یہ نکالو یہ نکالو. یہ مسلمان نہیں پڑھ رہے اس کو, نان مسلمس پڑھتے ہیں. جو اپنے مذہب کے بارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن. لیکن ہم جو دین کے لیے کام کرتے ہیں, جو دین کے لیے نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں پڑھتا. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے اس بات کی یہ ورڈ کیوں یوز کیا گیا ہے. سمجھ آئی. آگے وجہ بتائی گئی ہے کہ اتنی زیادہ حمد, اتنی کمپلیشن تعریف کی کیوں. رب العالمین, کیونکہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ رب کے معنی میں بہت سی باتیں آتی ہیں. رب کا معنی مالک. مالک تو آگے مالکی یوم الدین میں مالک کو کافی ایلیبوریٹ کروں گی. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مالک ہوتا ہے نا, جیسے میں اس پین کی مالک ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی پوری رعایا کی ہر چیز کا مالک ہوتا ہے, لیکن وہ ہر چیز کی اونرشپ ایسے تو نہیں نہ لے سکتا. اس پین کا بھی مالک ہوں, اس کا بھی مالک ہوں, تم نے اس کو کیوں گرا دیا, تم نے یہ کیوں کر دیا, ہے نا. مالک جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہم اونر آپ جسے کہتے ہیں, میں اونر ہوں اس کی. تو اللہ تعالیٰ رب میں جو ہے نا وہ مالک کا معنی بھی ہے. مالک جو ہم پڑھیں گے اس میں اور الیبوریٹ کروں گی. ملک بھی اسی میں, بادشاہت بھی اسی میں ہے, لیکن ابھی میں آپ کو یہ چیز بتا دیتی ہوں. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مالک رب جو ہے نا, رب اس کا ایک معنی ہے مالک. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو رب میں مالک کا معنی بھی ہے, اور رب میں سید کا معنی بھی ہے. سید کیا ہوتا ہے؟ آپ درود میں اکثر پڑھتے ہیں سیدنا و مولانا محمد پڑھتے ہیں نا. ویسے پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ مسنون جو درود ہے نا ان میں سیدنا اور مولانا کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا جو مسنون ہے. ویسے فیمس تو کافی سارے ہیں, لیکن ویسے بہت سے صحابہ, جیسے مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اسلام کے راستے میں. آپ نے یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ گرم ریت پہ لٹاتے تھے, اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے. جو اس کا ابی بن خلف جو تھا, امیہ بن خلف جو ان کا کافر مالک تھا, آقا تھا, تو وہ بہت ظلم ڈھاتا تھا ان پہ. ٹھیک ہے, تو وہ انہیں کہتے تھے سیدنا بلال, ہمارا سردار بلال. ٹھیک ہے, سردار اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار. سرداری کیا ہوتی ہے؟ سرداری ایسی ہوتی ہے کہ اس کا رول چلتا ہے. سردار کا رول چلتا ہے نا. قبائلی آپ نظام اگر دیکھیں تو اس میں بھی سردار کا رول چلتا ہے. ایک سردار ہوتا ہے, اس کی آپ کو جب وہ کوئی چیز قبیلے کے لیے سجیسٹ کرتا ہے تو وہ قبیلہ مانتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سردار, سربراہ, جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کا بھی معنی ہے. ایک مالک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی, اور سردار بڑے بڑے جو رولز ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی سیٹ کرنے ہیں انسان کے لیے. وہ رب ہے. یہ رب کے بھی دو معنی ہیں. ٹھیک ہے, پھر تیسرا معنی ہوتا ہے منعم کا. جنہوں نے اینا شاکرون پڑھی تھی انہیں تو اچھی طرح یاد ہوگا کہ منعم کیا ہوتا ہے. شکر گزاری کے جو اس میں جو سائیکل تھا نا شکر گزاری کا, اس میں کیا تھا؟ ایک تو نعمت جو دی جاتی ہے ہمیں, ہم منعم ہیں جنہیں نعمت دی جاتی ہے, انعام دیا جاتا ہے. ایک منعم ہے جو انعام دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو رب میں منعم کا بھی معنی آتا ہے. یہ رب کے معنی ہے, اس لیے یہ ایک ورڈ یوز کیا گیا جو ان سب کو نہ سمرائز کر دیتا ہے, اپنے اندر سما لیتا ہے ان سب کے میننگز کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب ورڈ یوز کیا ہے. تو انعام دینے والا, اور انعام کیا ہوتا ہے؟ اجرت دینے والا نہیں کہا, اجرت محنت کی ہوتی ہے. جتنی محنت کی جاتی ہے نا اتنی ملتی ہے. انعام آپ کی محنت, ریوارڈ. انعام دیکھیں, ایک بچہ پاس ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کا رزلٹ اس کا انعام ہے, لیکن اسے الگ سے ٹرافی دی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نا انعام. کبھی کسی نے کہا ہے رزلٹ کارڈ یہ تمہارا انعام ہے, کبھی کسی نے نہیں کہا رزلٹ کارڈ تمہارا انعام ہے. وہ اس بچے کی اجرت ہوتی ہے, اس کو مل گئی, اس کے پاس ایک سرٹیفکیشن ہے میں نے یہ لیا تھا, لیکن وہ ٹرافی اس کا انعام, پرائز ملا اس بچے کو. ٹھیک ہے, انعام آپ کے حق سے زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حق سے زیادہ دینے والا ہے. مومنوں کو بھی دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, اچھا توبہ کر لیں, توبہ. کافروں کو بھی دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, شاید اسلام قبول کر لیں. کفر کی توبہ اسلام ہے نا.
تو شاید اسلام قبول کر لیں. سب کو انعام دیتا ہے, وہ منعم ہے. کافروں کو بلکہ مومنوں سے بھی زیادہ چھوٹ دی جاتی ہے, کیونکہ انہیں ہر وہ چیز مل رہی ہوتی ہے جو مومن کو مل رہی ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ کو مان ہی نہیں رہے ہوتے, ہے نا. تو منعم کا معنی بھی ہے اس میں انعام دینے والا. اور کیا معنی ہے اس میں؟ یہ بھی تین ہوئے ہیں. جو ہوتا ہے مربی. مربی کیا ہوتا ہے؟ خیال. آپ کو پتہ ہے ٹیچر بھی مربی ہوتا ہے. ٹیچر بھی مربی ہوتا ہے, وہ خیال رکھنے والا ہوتا ہے. میرے کسی اسٹوڈنٹ کا عقیدہ تو نہیں خراب ہو رہا, اسے کوئی چیز سمجھ تو نہیں آ رہی, کوئی اس میں گڑبڑ تو نہیں ہے. تو مربی کا معنی بھی اس میں ہے. مربی کیا ہوتا ہے؟ باغبان, کسان, نشو نما دینے والا. مربی نشو نما دینے والا, ٹھیک ہے. تو کسان کیا ہوتا ہے؟ وہ فصلوں کو, اپنے پودوں کو کیا نشو نما دے رہا ہوتا ہے نا. باغبان بھی ایسے کر رہا ہوتا ہے, کسان کھیتوں میں کر رہا ہوتا ہے, باغبان باغ میں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو رب ارحمہما شروع میں تو وہ ہے رب ارحمہما, اے ہمارے رب رحم کر ہمارے ان دونوں پر. ہما ہے نا تسنیہ کا صیغہ ہے, ماں باپ پہ, دونوں کے لیے یہ دعا ہے. کما ربا یعنی, یہ جو ربا یعنی ہے نا, یہ جو ربا یعنی ہے, یہ ہے پرورش کے معنوں میں. رب پرورش کرنے والا, ربا یعنی جنہوں نے ہماری پرورش کی. ربا یعنی صغیرہ, جب ہم چھوٹے تھے, صغیر تھے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ ہوتا ہے نشو نما دینے والا. یہ بھی اس کے معنوں میں. اللہ تعالیٰ کس کو نشو نما نہیں دیتا؟ ہماری ذہنی جسمانی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے نشو نما دی ہے, اس دنیا کو دی ہے ہمارے لیے, ہماری سروس پہ لگا دی ہے ہر چیز, ہر چیز کو نشو نما دینے والا. پھر ایک اس کا معنی ہوتا ہے قیم. قیم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی قائم ہے, جو رب ہے نا وہ قیم ہے, وہ خود بھی قائم ہے اور وہ قائم کرنے والا بھی ہے. ہم اپنی جگہ پہ جو قائم ہے نا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں قائم کر رکھا ہے. یہ دنیا میں دیکھیں نا, ہم تو پڑھتے ہیں سائنٹیفک لاز, گریوٹی ہے, لا آف گریوٹی تو پتہ ہے نا آپ کو, اس کی وجہ سے ہمیں زمین کی پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن لاز بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں. علم کا سارے سورسز جو ہیں وہ اللہ سے نکلتے ہیں. اللہ فائنل سورس ہے, سپریم سورس ہے علم کا. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے, وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے, کسی کا علم کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو قیم, کوئی بھی چیز قائم ہے اس دنیا میں, کسی کا سٹیٹس, کسی کی صحت, کسی کی دولت, کوئی بھی, وہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھی, انسان کا کمال نہیں ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو قیم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک, رب کی ایک صفت ہے. اس لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے رب العالمین. بات سمجھ آئی آپ کو؟ عالمین کی طرف اب تھوڑا چلے جاتے ہیں, کہ وہ رب ہے, وہ یہ سب چیزیں کرتا ہے, اور عالمین کا رب ہے. اچھا, عالم کا معنی کوئی مجھے بتائے گا؟ تمام جہانوں کا, ٹھیک ہے. اچھا, اور کسی کو کچھ پتا ہے؟ اور کچھ؟ ہاں ہاں, اچھا اچھا, اچھا. میں یہ جو ترجمے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس, کیونکہ دیکھیں ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی چیز کا نا قریب ترین حصہ, قریب ترین اس کا بدل ہو سکتی ہے, لیکن وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. عالمین کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. عالم ہے نا تو عالم ہے نا, تو عالم سے عالمین. ٹھیک ہے. عالم نہیں کہنا, عالم ہے یہ, ٹھیک ہے. عالم جو ہے وہ علم سے, علم والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عالم ہے تو عالمین, تمام جہان. لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں نا, تو عالمین کا مطلب تمام جہان نہیں ہے. تمام جہانوں کے لیے ارض اور سماوات یوز کیا گیا ہے ورڈ. اگر گیلیکسیز آپ اس کا معنی لے لیں نا, تمام گیلیکسیز کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے نا. تو گیلیکسیز میں قرآن ہے کہ نہیں ہے ہمیں تو نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گیلیکسیز کا ذکر رب کے ساتھ کیوں کرنا ہے؟ اور اگر کرنا بھی ہے تو سماوات, آسمان ہے نا, 7 آسمان, وہ لیئرز ہی ہیں, وہ گیلیکسیز ہی ہیں. ہمارا تو ایک چھوٹا سا ملکی وے ہماری گیلیکسی ہے, اس کا ایک سولر سسٹم ہے, اس میں ایک پلانٹ ہے ارتھ, ٹھیک ہے. اور بہت سی سماوات اسی لیے کہا گیا ہے. ارتھ پلانٹ کے لیے, جس پہ ہم رہتے ہیں وہ ارتھ ہے نا, زمین ہے, تو اس کے لیے تو ورڈ ہے قرآن میں. عالمین جو ہے نا, وہ مختلف ادوار کے لیے, مختلف کلچرز کے لیے, ہر ایرا کے لوگوں کے لیے. اب یہ اس وقت جو عالمین میں لوگ ہیں, تو کیا جو پہلے گزر گئے ہیں وہ عالمین میں نہیں ہیں؟ جو زمانہ گزر گیا وہ بھی عالمین میں ہی آتا ہے. عالم برزخ, عالم ارواح, سب کچھ ہے. سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور جیسے باجی نے کہا کہ ایک جنوں کا جہان ہے,
ایک انسانوں کا جہان ہے، کوئی مچھلیوں کا جہان ہے، کوئی جانوروں کا وائلڈ لائف ہے، رین فارسٹ ہے، اور کچھ تو فارسٹ کے ایسے ایسے انسان جا نہیں سکتا وہاں پہ، اتنا خطرناک ہے، اتنی طرح کے انسیکٹس ہیں، اتنی طرح کے سانپ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، سارا کچھ تو شاید ڈسکور بھی نہیں ہوا ابھی تک، کتنے سارے جہان ہیں جانوروں کا، کیا سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کا مالک. جو مر گئے ان کا جو جہان پہلے تھا ان کا بھی، مختلف کلچرز کا، ایسے کلچرز بھی ہیں جہاں جو ابھی تک بالکل سٹون ایج میں رہ رہے ہیں، وہ کپڑے تک نہیں ہیں ان کے پاس وائی فائی نہیں ہے، ان کے پاس انٹرنیٹ، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے. ایسے بھی افریقہ میں ایسے علاقے بھی ہیں، انسانوں کو دیکھ لیں وہ ڈر جاتے ہیں. آج کے یہ جو ماڈرن پروگریسو قسم کا انسان ہے نا، اس کی یہ سوٹڈ بوٹڈ اس سے دیکھ لیں تو وہ ڈر جاتے ہیں. ایسے ایسے بھی تو عالم ہے. تو تمام عالم، تمام جہان، تمام ایراز، تمام کلچرز، تمام جو ادوار گزر چکے، جو آنے ہیں، جو ابھی موجود ہے، سب جہانوں کا مالک، مختلف جگہیں، مختلف مذاہب، سب عالمین کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب ایشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، کہیں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے لیے سب کیا ہے؟ اللہ سب کی شہرت کے قریب ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ ہے ترجمہ اور اس کا معنی، اس کی تفسیر. الحمد للہ رب العالمین. اتنا سب، اتنی تعریفیں، اتنا زیادہ مجموعہ تعریفوں کا اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے. سب، آپ اس میں کیا مناتے ہیں؟ سارا کرتا، جو کچھ آپ کو نظر آئے نا، سب کچھ کرنے والا، ہر چیز کا ڈوئر اللہ تعالیٰ. بات سمجھ آئی؟ کتنی بار زندگی میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین؟ کبھی سوچا اتنا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں؟ اب جب نماز پڑھنی ہے نا، جب بھی آپ نے قرآن، تو سورہ فاتحہ، قرآن کے سینس میں تو کوئی کم ہی پڑھتا ہوگا، ظاہر ہے جب ایک بار آپ قرآن سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ آگے آگے پڑھتے جاتے ہیں. لیکن نماز میں آپ نے دیکھیں ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے نا. تو آپ نے یہ اب سوچ کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین. اچھا، آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا انسان کے ساتھ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو مانتے ہو نہیں مانتے، تم کرتے ہو نہیں کرتے، فرق نہیں پڑتا، ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی فائل، کوئی ڈوئر ہے کہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے آپ کو انٹروڈیوس اپنی رحمت کے ذریعے کرایا ہے. پہلے انسان کو ڈرایا نہیں ہے، ڈرانے والا آنسر بھی آئے گا، لیکن پہلے اپنی رحمت بتائیے. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. رحمان کیا ہوتا ہے، رحیم کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تو رحم ہی ہے، راحمین. رحمان بھی رحم کرنے والا ہے، رحیم بھی رحم کرنے والا ہے. فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا گرامیٹیکلی، زیادہ نہیں بتاؤں گی، لیکن گرامر میں یوز، آپ نے انگلش میں ورڈ سنا ہے ایگزیجریشن، ہے نا؟ ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے کسی چیز کو. ٹھیک ہے، اب کوئی خوبصورت ہے، وہ تو اتنی خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے میدے میں نا ریڈ کلر ملا دی، اس کا کمپلیکشن ایسا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں نیچے اس نے 10 انچ کی اتنی ٹال ہے. مطلب آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، مبالغہ، اردو میں کیا کہیں گے؟ مبالغہ. تو عربی میں بھی نا مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فعل ہے نا، اس کا کرنے والا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اب رحم کرنے والا راحم ہے، لیکن اس کے مبالغے کے صیغے ہیں. فعل کا فاعل ہے فعیل، تو وہ رحم کرنے والا ہو جائے گا رحیم. پھر ہوگا فعل کا فعلان، یہ سب سے بڑا مبالغے کا صیغہ ہے. اور بھی ہوتے ہیں ویسے صیغے، فعال بھی ہوتا ہے، وہ جیسے غفار ہوتا ہے نا، وہ اس پہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. لیکن میں آپ کو رحیم اور رحمان کا ہی بتاؤں گی، میں آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کروں گی. جیسے فعیل ہے نا، تو وہ رحیم ہوتا ہے، بہت زیادہ کرنے والا، اور رحیم میں ہوگا بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو فعلان، رحمان. ٹھیک ہے فاعل ہی ہے، کرنے والی ہیں، لیکن مبالغے کے صیغے ہیں. جو فعلان ہوتا ہے نا، وہ سب سے بڑا مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے. رحمان اس کے وزن پہ، اس سے بڑا مبالغے کا صیغہ عربی میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بہت بڑے اسکیل پہ، کیونکہ میں نے کہا نا کہ اس سے بڑا صیغہ ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑے اسکیل پہ رحمت ہے. اور رحیم جو ہے نا، یہ اس کا اظہار، یہ بار بار رحمت ہے. یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن یہ بار بار رحم کرنے والا ہے. لیکن اس کا مظاہرہ ہر وقت نہیں ہوتا، بڑے اسکیل پہ نہیں ہوگا، یہ خاص وقت میں ہوگا. اب دیکھیں، پہلے رحمان آیا، بعد میں رحیم آیا. کیوں؟ کیونکہ پہلے دنیا ہے نا آپ کے لیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے.
آخرت میں اس کا مظاہرہ پوری آخرت میں، پورے پلسرات میں، پوری جنت دوزخ کے مناظر میں، جب ڈسٹریبیوٹ اعمال نامے کیے جا رہے ہوں گے، جب آپ کے میزان تولا، ہر وقت اللہ رحیم نہیں ہوگا، اس دن اللہ رحمان نہیں ہوگا، اس وقت اللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہوگا، اس کا مظاہرہ ہر وقت کے لیے نہیں ہوگا، اس کا مظاہرہ اس کی رحمت کا کبھی کبھی ہوگا۔ وہ کبھی کبھی کب ہوگا؟ مومنوں کے لیے۔ کافروں کو جب جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ تب رحیم ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ قہار ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ عزیز ہوں گے، زبردست، بھئی تمہیں اتنا موقع دیا تھا تم نہیں مانے، اب اللہ تعالیٰ کی وہ جو زبردست قانون ہے نا، ان سے نپٹو، اب جاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا مظاہرہ صرف مومنوں کے لیے کریں گے۔ آخرت میں رحم کا مظاہرہ کس کے لیے ہوگا؟ مومنوں کے لیے۔ کس کے لیے ہوگا؟ مرزا آپ بتائیں کس کے لیے ہوگا؟ اور دنیا میں رحمان ہے اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا صیغہ یوز کیا گیا ہے فعلان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظاہرہ ہر وقت ہے، بڑے اسکیل پہ ہے، کافروں پہ بھی ہے، سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں جو، اسے بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اسے کپڑا، روٹی، مکان، ہر چیز ملی ہے، بلکہ ایٹ ٹائم مومنوں سے زیادہ ملی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے ڈھیل زیادہ ہے، اس کے لیے زیادہ لمبی ڈھیل ہے۔ کچھ تو توبہ کر لیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت سے نواز دیتے ہیں، توفیق مل جاتی ہے اللہ کو پہچاننے کی۔ جو نہیں مانتے تو پھر ان کا معاملہ آخرت پہ مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مومن کو نا بار بار کھینچا جاتا ہے کہ وہ نہ لوٹ آئے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم رہنا چاہتے ہیں۔ آخرت میں رحیم اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے نا، تو بار بار دنیا میں اسے کھینچا جاتا ہے کہ یہ لوٹ آئے، یہ رجوع کر لے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر لے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کافر دنیا میں بہت زیادہ کیا ہیں، سکسیسفل ہیں، کامیاب ہیں۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کے لیے آخرت نہیں ہے، ان کا جو کچھ ہے دنیا میں ہے۔ دیکھیں کافر بھی بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، وہ کسی کی ہیلپ بھی کر لیتے ہیں، بالکل وہ کوئی شیطانی دماغ اور پورے کا پورا شیطان کی تصویر نہیں ہوتے، کافر اچھے کام بھی کرتے ہیں، بہت سے چیریٹی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کی، تو پھر اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں عادل ہوں، اللہ تعالیٰ تو عدل پہ معاملہ کرتے ہیں، تو ان کی اچھائی کا بدلہ انہیں ملتا ہے۔ لیکن دنیا میں، اس لیے وہ دنیا میں پراسپرس ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے تھوڑی سختی کی جاتی ہے کہ وہ دنیا کم مل جائے مگر دین سے نہ ہٹے، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت اس دنیا میں جو ہے نا، وہ دین ہے۔ دین کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور دنیا کے سب سے بڑی دولت میرے نزدیک صحت ہے، باقیوں کے لیے الگ الگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن ایمان کے بعد اگر آپ فزیکل کچھ ان پہ چلے جائیں، نعمتوں کو دیکھیں، تو مجھے صحت لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کبھی مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، کبھی مومن کام زیادہ کر سکتا ہے۔ بھائی ناشتہ کر کے آئے ہیں آپ لوگ؟ ناشتہ کر کے آنا ہے ہم نے کبھی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کو ورڈ جس سیکوینس میں یہ دونوں الفاظ استعمال کیے، دونوں صفاتی نام استعمال کیے، وہ سیکوینس بھی قابل غور ہے، اور ان کا جو اپنا جو مبالغہ ہے، دونوں مبالغے کے سیکھے، لیکن وہ بھی قابل غور ہے، ٹھیک ہے؟ رحمان دنیا پہلے ہے، تو رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑے اسکیل پر ہے، ہر ایک کے لیے اس کا مظاہرہ ہر وقت ہے۔ لیکن رحیم یہ بھی بہت زیادہ رحم کرنے والے، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، مگر اس کا مظاہرہ ہر وقت نہیں ہے، یہ صرف آخرت میں ہوگا۔ ابن قیم کا کل میں نے کوٹ پڑھا، اس میں تھا کہ ابن قیم کہتے ہیں، یہ بہت بڑے مفسر تھے، ٹھیک ہے، رحم اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک الرحمن الرحیم دونوں ناموں کو جمع کرنے کا تعلق ہے، تو اس کا معنی دونوں معنوں سے زیادہ اچھا ہے جو ان ناموں کے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے الگ الگ معنی بیان کیے جاتے ہیں نا، جب ہم ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھتے ہیں نا، تو جو اس کا معنی نکلتا ہے وہ الگ الگ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی بات کی؟ یہاں تک بات کی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی قائم صفت پر دلالت کرتی ہے۔ اب یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے، غور سے سنیں۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ رحمان رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ ڈرنکیبل واٹر، یہ ڈرنکیبل ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک جو رحیم ہے نا، وہ اس کے کرنے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ وہ کر رہا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہر ایک کے لیے رحم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہر ایک کے لیے رحم کا معاملہ ہے،
لیکن رحیم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے فعل سے تعلق ہے اس کا. میں آپ کو ابن قیم کا کوٹ پڑھتی ہوں, اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے ناموں کے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں اس معنوں سے بہتر اس کا معنی ہے, ٹھیک ہے. جب ملا کے پڑھا جاتا ہے تو وہ بہتر معنی ہے, سمجھ آ گئی. اور پھر آگے انہوں نے الیبریٹ کیا ہے, وہ یہ کہ الرحمن کی اللہ تعالیٰ کی قائم صفت پر دلالت کرتا ہے, اور الرحیم مخلوق پر رحم کیے جانے والی صفت سے تعلق رکھتا ہے. پہلا نام اللہ کی ذاتی صفت پر دلالت کرتا ہے, دوسرا نام اللہ کے فعل پر دلالت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود سے رحم قیامت والے دن ہر ایک پہ نہیں کریں گے, آخرت میں ہر ایک پہ نہیں کریں گے. سمجھ آئی بات کی؟ اچھا, کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مخلوق پر رحم کرتا ہے, اس لیے وہ رحیم ہے, اور خود سے وہ رحمان تو ہے ہی. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ ان دونوں صفات کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جلد اور آخرت میں بعد میں رحمت کی خبر دی ہے. دنیا میں رحمت ملے گی, جلد ملے گی, ہر وقت ملے گی, لیکن آخرت دیر سے اور ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کے لیے رحمت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ فائدہ, اچھا, ان دونوں صفات کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہے, یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. اللہ نے دنیا میں جلد اور آخرت میں بعد میں رحمت کی خبر دی ہے, اور اللہ کی خاص اور عام رحمت کی خبر دی گئی. اب سمجھ آئی بات؟ رحمان اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے, سب کے لیے, اور رحیم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو اس کے اپنے فعل سے تعلق رکھتی ہے. خود سے وہ رحم قیامت والے دن کرے گا اور مومنوں پہ کرے گا. ابھی وہ سب کے لیے رحمان ہے, سب کو مل رہا ہے. قرآن میں آتا نہیں دنیا دسترخوان ہے, اس میں ہر کوئی اس سے کھا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کافر بھی کھا رہا ہے, جو محنت کرے گا نا, اگر کافر بھی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس دسترخوان سے کھلائیں گے ضرور. سمجھ آئی بات کی؟ کلیئر ہو گیا رحمان رحیم کی, سمجھ آئی؟ اچھا, اب دیکھیں شروع میں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن نا رب العالمین کے ساتھ ہے, جب تمام جہانوں کی بات ہے نا تو رحمان کی بات ہے. اب رحیم جو ہے نا وہ آگے کیا کنٹینیو ہوتا ہے, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یوم الدین کی جب بات آئی ہے نا تو اس طرف رحیم آتا ہے. اگر آپ اس کی پلیسمنٹ دیکھیں نا قرآن کے ہر ورڈ کی, آپ کو اس کے پیچھے ایسی لاجکس اور ایسے کنیکشنز ملیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. رحیم آگے والی آیت کے ساتھ قریب ہے, اور رحمان پچھلے والی آیت کے قریب ہے. وہ عالمین سے ریلیٹڈ ہے جب ہر ایک پہ رحم ہے, اور رحیم مالک یوم الدین کے قریب ہے, کیونکہ مالک جب یوم الدین قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب مالک ہوں گے تب وہ رحیم ہوں گے. سمجھ آئی بات کی؟ مالک یوم الدین کو ہم الیبریٹ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے آج اتنا ہی الیبریٹ کیا جائے گا, باقی سورہ فاتحہ انشاءاللہ کل کریں گے. مالک یوم الدین, ٹھیک ہے. اب الرحمن الرحیم کی سمجھ آئی بات کی؟ کرسٹل کلیئر سمجھ آئی؟ سب یس کریں. کس کو سمجھ آئی ہینڈ ریز کر لیں. الحمدللہ, کانفیڈنس کے ساتھ ہینڈ ریز کیا کریں بھئی, آ گئی, ڈرتے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک کیا ہے؟ اب یہ مالک کا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں مالک کا آپ کو الگ سے بتاؤں گی کہ مالک کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مالک جو ہے نا اس میں ایک تو یہ ورڈ مالک, آپ کو پتہ ہے صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مالک یوم الدین کی جو پروننسیشن ہے نا وہ مالک یوم الدین بھی کی اور ملک یوم الدین بھی کی ہے, ٹھیک ہے. تو مالک اور ملک میں تھوڑا سا مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے. مالک تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا, اب آپ کو انشاءاللہ زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی. مالک کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا اونرشپ, میں اس مارکر کی مالک ہوں, اس ہائی لائٹر کی مالک ہوں, اس پین کی مالک, میں اونرشپ ہے نا. تو مالک اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا مالک ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز ہم نے پیج کو پھاڑ دیا, اللہ تعالیٰ آ کے پوچھیں گے تم نے پیج کیوں پھاڑا؟ ایک چیز کو آ کے وہ خود ایڈریس کریں گے؟ نہیں کریں گے, ہے نا. وہ ایک بادشاہ بھی تو ہے نا, ہر چیز کے مالک وہ ضرور ہیں, اونرشپ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن اب بادشاہ کیا ایک گھر میں جا کے خود دیکھ رہا ہوتا ہے یہ تکلیف میں ہے کہ نہیں؟ کیا ہوتے ہیں اس کے آگے؟ ورکرز ہوتے ہیں نا, وزیر ہوتے ہیں, ہے نا. خود وہ میجر کام دیکھ رہے ہوتے ہیں. بادشاہ جو ہے وہ میجر کام دیکھ رہے ہوتے ہیں, وزیر سے پوچھتے ہیں, رپورٹ لیتے ہیں, اس شہر کی کیا رپورٹ ہے, اس شہر کی کیا رپورٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہوتا ہے ملک, وہ بادشاہت کی سینس میں ہے. مالک ہر چیز کی اونرشپ کے لیے مالک ہے. جیسے ہم عام طور پہ بھی یوز کرتے ہیں نا, نوکر بھی کہہ دیتا ہے میرے مالک جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں, وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی شرک نہیں ہوتا. اونرشپ کی سینس میں کہتے ہیں کہ بھئی میری تنخواہ کا جو اونر ہے نا, جو میرے کام کا اونر ہے, جس کا میں کام کرتا ہوں اس کا جو اونر ہے وہ مالک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ملک جو ہے وہ کیا ہوگا؟
بادشاہ جو سب کو سپروائز کر رہا ہے. اب دیکھیں قیامت میں بڑے بڑے، قیامت والے دن بڑے بڑے کام ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یوم دین کا مالک آ گیا نا اللہ تعالیٰ کو. اگر آپ جنرلی مالک دیکھیں تو وہ کیا ہے، جو بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہو رہے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے ڈیزاسٹرز نہیں ہو جاتے، وہ کوئی انسان تو نہیں کر رہا نا، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. جو بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، سورج ٹائم پہ نکل رہا ہے، اگر نہیں نکلے گا ایک دن بھی کیا ہوگا، کام ہی نہیں ہوں گے. آپ کا باڈی میں میلاٹونن جو ہے وہ ریلیز ہی نہیں ہوگا. سوری، میلاٹونن تو سونے کا ہارمون ہے، جگانے کا ہارمون ریلیز ہی نہیں ہوگا. اگر رات نہیں ڈھلے گی تو میلاٹونن ریلیز نہیں ہوگا جو آپ کو سلاتا ہے. یہ سورج کے آنے جانے سے پورا سسٹم چلتا ہے نا، انسان کا، جانوروں کا، پودوں کا. وہ بھی فوٹو سنتھسس کر رہے ہوتے ہیں سورج کی روشنی میں. سمجھ آئی بات کی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بڑے بڑے کاموں کا بھی مالک ہے. اب وہ قیامت والے دن بھی مالک ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی چیز جو انسان نے گناہ کیا، نیکی کی، سب تولی جائیں گی. جوں کے انڈے کے برابر نیکی بھی تولی جائے گی. چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی اللہ مالک ہے اور ملک بھی ہے. پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، آسمان دروازے دروازے ہو رہا ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، قبریں کھل رہی ہیں، سب پہلے بے ہوش ہو جائیں گے پھر زندہ کی جائیں گے. یہ جو بڑے بڑے کام ہوں گے ان کا بھی مالک اللہ تعالیٰ. ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے. مالک میں یہ دونوں آتے ہیں. اور پھر آگے کہہ دیا گیا ہے یوم الدین. یوم ہے دن، اور دین کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کسی کو پتا ہے یوم الدین کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بدلے کا دن. آخرت کا دن کا ہے، چلیں ایکسیپٹ، کوئی بات نہیں. بدلے کا دن. ٹھیک ہے. ایک اور بھی معنی اس کا ہے. اگر آپ اس کو ڈیپلی عربک سینس میں دیکھیں نا تو دین جو ہے نا، دین مالک یوم الدین، دین فیصلے کا دن ہے نا. فیصلے کو بھی کہا جاتا ہے اور معاملہ کرنے کو بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن بھی مالک ہوں گے، ہر چھوٹی چیز کے، ہر بڑی چیز کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی فیصلہ نہیں سنا دینا رینڈملی، قرآن دازی کی، اس کو میں نے دے دیا، اس کو فلاح دے دی، اس کو ناکامی دے دی، اس کو جنت دے دی، اس کو دوزخ دے دی. معاملہ کیا جائے گا. ساری زندگی جو ہم نے کیا ہے نا، ساری زندگی جو ایک کافر نے کی ہے، ساری زندگی جو ایک مسلم نے کیا ہے، اس کا رینڈملی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اس کا معاملہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اس کا ایک ایک گناہ، اس کی ایک ایک نیکی تولی جاتی ہے، تولی جائے گی میزان پہ. پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا. کافر نے جس نے ساری زندگی اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اس کی وجہ تولی بھی نہیں جائیں گی. لیکن اس کا بھی اپنا قصور ہے، اس کے ساتھ بھی معاملہ کیا گیا تھا، اتنی چھوٹ دی گئی تھی. اس کو معاملہ پکڑایا جائے گا بائیں ہاتھ میں، جاؤ دوزخ میں. تولی جائیں گی مومنوں کی. وہ بھی ایسی رینڈملی، ہاں میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا چلو جنت میں. حدیث میں ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اسی کلمے پہ حق پر ہی اس کی موت ہوئی، یعنی کہ خاتمہ بالایمان ہوا، تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں جائے گا ہاں، جس نے کبھی شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے زندگی میں اتنے لوگ کی حق تلفی کی، اتنے لوگ کے دل توڑے، اتنے لوگ کو گالی دی، اتنے لوگ کا حق مارا، اسے پوچھ ہی کوئی نہیں. ایسے نہیں ہوگا. معاملہ کیا جائے گا. کیا آتا ہے حدیثوں میں؟ کیا آتا ہے کہ ایسا بھی مسلم ہوگا، مسلمان ہوگا جو جہنم میں جل کے راکھ ہو چکا ہوگا. اس کی راکھ جنت کے ایک نہر ہوگی، اس کی سائڈ پہ ڈالی جائے گی. وہ کیا اسے کہتے ہیں، اس نہر، جنت کی نہر ہے. عربک ورڈ بھی اسے نہر ہی آتا ہے، اسکپ ہی کر گیا ذہن سے. جنت کے پاس ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اس کے پاس نا، اس کے کنارے پہ اس کی راکھ ڈال دی جائے گی. اور پھر وہ کیا ہوگا، جیسے کوئی پلانٹ نہیں اگاتا تو وہ اس طرح اگائے گا. اس کا سارا جسم جو ہے نا وہ بن جائے گا اور پھر وہ جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن اس سے پہلے وہ راکھ بن چکا تھا. ٹھیک ہے. اس نے اپنے گناہوں کی سزا بھگتی تھی. ٹھیک ہے. تو معاملہ کیا جائے گا. فیصلے کا تو دن ہے، مگر ایسا نہیں ہے بلیک اور وائٹ. اندر جتنے بھی گرے کے شیڈز ہیں نا، کبھی ہم حق کی طرف جاتے ہیں، کبھی باطل کی طرف جاتے ہیں، ان سب کے معاملات کیے جائیں گے. تو وہ معاملے کا دن ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی رحمان اور رحیم اپنے آپ کو انٹروڈیوس اپنی رحمت سے ہی کرایا. لیکن بھئی اتنے نہ پھیلو، جو کچھ کرو گے میں رحمان ہوں دنیا میں، مگر یہ ایک بدلے کا دن بھی آنا ہے. آج تم کر لو جو چاہے کر لو، کوئی بات نہیں. ٹیچر بہت لینینٹ ہو، کبھی آپ سے پوچھے بھی نہ ہوگا کیا کہ نہیں، لیکن رزلٹ میں آپ کو وہ اپنی لینینس کی وجہ سے فل مارکس تو نہیں دے گی. مارکس تو آپ کے پیپر پر ہی ملیں گے. آپ کو جو پیپر میں کیا نا مارکس اس کے ملیں گے. سمجھ آئی بات کی؟
تو یہ مالک یوم الدین وہ ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے لیکن آخرت میں مالک معاملہ کیا جائے گا. کر کے کیا آئے ہو؟ ٹھیک ہے تم پہ میں نے رحم کیے رکھا, ٹیچر نے تمہیں چھوڑے رکھا, ڈیل دیے رکھی, ہوم ورکس نہیں کیے, تم نے ٹیسٹ نہیں دیے, تم نے ٹیسٹ پاس نہیں کیے. آزمائشیں آتی ہیں نا انسان کو, کچھ پاس کر لیتا ہے انسان, کچھ نہیں پاس کرتا, صبر نہیں کر سکتا. لیکن آخرت میں چھوڑا نہیں جائے گا, آخرت میں معاملہ کیا جائے گا. یوم الدین, اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم الدین کا, ہر چھوٹے بڑے امر کا, معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا. مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ جو ہے نا میں چاہتی تھی آج ہی یہ کور ہو جاتا, لیکن اگر اس سورہ کا حق ادا کرنا ہے نا, اگر آپ اس کو واقعی الیبوریٹ ایسے, میں اس کو الیبوریٹ کروں اور آپ اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ہم کل ہی کریں گے. کہتے ہیں تو میں کور کراتی ہوں. جلدی جلدی کرنا ہے کہ سمجھ سمجھ کے کرنا ہے؟ سمجھ سمجھ کے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کریں گے نا, آپ کی کیفیت تھوڑی سی ضرور بدلے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اب آج جب آپ پڑھیں گے تو ان باتوں کو سوچنا ہے. ٹھیک ہے. جتنی بار نماز پڑھیں گے, جتنی بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نا وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ میں نے نماز, بندے کی نماز نا بندے اور خود میں, یعنی کہ اللہ نے اپنے میں اور بندے میں آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے. اور یہاں پہ کہا جاتا ہے نماز سے مراد فاتحہ ہے. اس میں آدھا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے اور آدھا نا بندے کی دعائیں ہیں. بندہ جو اللہ سے چاہتا ہے وہ ایاک نعبد آگے سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن آج ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بیٹا وہ ہستی ہیں, اگر آپ ان کو سمجھیں گے نہیں نا, آپ ان کے احکامات کیسے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھے. آپ کو پتہ ہے کسی کا کمپیوٹر اگر آپ نے کھولنا ہے, آپ کو اس کے لیے کیا چاہیے؟ پاسورڈ چاہیے. ٹھیک ہے. وہ پاسورڈ آپ جب لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس بندے کا پرسپیکٹو. ویری گڈ, وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا رہی ہے نا, اس بندے کا پرسپیکٹو. آپ اس بندے کے دماغ سے جب سوچتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس کا پاسورڈ ملتا ہے. یہ جو آپ کی زندگی ہے نا, یہ کوڈڈ ہے. اسے آپ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. ابھی تو آپ کی چھوٹے ہیں, جو بڑی خواتین ہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ انسان کو کبھی سمجھ ہی نہیں آتی یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. وائی می, میں کیوں, میرے ساتھ یہ کیوں ہوگا, یہ کیوں. تو دیز آل آر کوڈز آف یور لائف. یہ کوڈز ہیں, آپ نے ان کو ڈی کوڈ کرنا ہے. اف یو وانٹ ٹو ڈی کوڈ دا پاسورڈ آف یور لائف, یو ہیو ٹو نو اباؤٹ دا کریٹر آف دیٹ پاسورڈ. وہ پاسورڈ اللہ نے لگائے ہیں. جب آپ ان پاسورڈ کو اس کو ڈی کوڈ کر لیں گے نا, آپ کا وہ جو کمپیوٹر ہے نا وہ کھل جائے گا. آپ کی زندگی کا وہ جو مانیٹر ہے نا وہ کھل جائے گا. اس کے بعد آپ سب کچھ دیکھتے جائیں گے, آپ کو سب کچھ سمجھ آتی جائے گی. اللہ نے میرے لیے یہ کیوں رکھا, میرے لیے یہ کیوں رکھا. آزمائش تھی, وہ بھی اللہ کی رحمت تھی. اللہ کے قریب کرتی ہے نا, انسان کا کھرا کھوٹا علیحدہ کرتی ہے. فتنہ جو ہے نا, فتنہ, آزمائش کو عربی میں فتنہ کہا جاتا ہے. تو اس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے لغوی معنی سونے کو سخت گرم کرنا. سونے کو سخت گرم کرنے سے کیا ہوتا ہے, اس کا کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیور گولڈ الگ ہو جاتا ہے. تو آزمائشیں جب آپ کو آتی ہیں نا, وہ فتنہ, وہ آزمائش آپ کو آپ کا کھرا کھوٹا علیحدہ کر دیتی ہے. اب اللہ کے لیے کتنے کھرے ہیں, اب اس کو ایکسیپٹ کیسے کرتے ہیں؟ ٹرسٹ کیا ہے؟ اللہ کا پلان سمجھ نہیں بھی آیا نا, تب بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا, ہاں میرے رب نے کیا, ٹھیک کیا, اچھا کیا, تب تو ہم خوشی سے ایکسیپٹ کر ہی لیتے ہیں. جب نہیں سمجھ آیا, کچھ آپ کو لگتا ہے میرے ساتھ غلط ہو گیا, تب بھی ایکسیپٹ کرنا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.